یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ تو اگر آپ بندوق کی دہشت گردی ختم کرتے اور سیاسی دہشت گردی ختم نہیں کرتے، ظاہر ہے ہم پھر لڑائی ہی میں رہیں گے۔ میری اس ایوان سے اور اس جرگے سے گزارش ہے کہ عمران خان کو بالکل رہا کیا جائے اور اس کو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے میدان میں چھوڑا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ظاہر ہے امن و امان کہاں سے آئے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ اس وقت صدر سیاسی آدمی ہے، وزیر اعظم سیاسی آدمی ہے، لہٰذا جب یہ سیاسی لوگ ہیں تو اس سے جرگہ کرنے اس کو راہ راست پر لانا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک جرگہ میری تجویز ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کرے اور اس جھگڑے کو ہم ختم کریں۔ جب تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا ہم آگے قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی دہشت گردی جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ مثلا عمران خان کو آپ نے کس وجہ سے جیل میں رکھے، تو یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ تو اگر آپ بندوق کی دہشت گردی ختم کرتے اور سیاسی دہشت گردی ختم نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہم پھر لڑائی ہی میں رہیں گے۔ میری اس ایوان سے اور اس جرگے سے گزارش ہے کہ عمران خان کو بالکل رہا کیا جائے اور اس کو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے میدان میں چھوڑا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے امن و امان کہاں سے آئے گا۔ میں شکر گزار ہوں اسپیکر صاحب نے پہلے مرتبہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو جواب کیا تھا، یہ سیاسی لب و لہجہ ہے اور اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات، وزیر اعلیٰ نے پہلے مرتبہ اور اس کے ساتھی اور ٹیم نے پہلے مرتبہ قومی جرگہ اسمبلی ہال میں منعقد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم اس اسمبلی کی حقدار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تجزیہ ہوتا ہے، ایک تجویز ہوتے ہیں۔ تو پہلے مرتبہ لوگ تجزیہ پیش کرتے ہیں، اسی وجہ سے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور تجاویز جو ہے وہ آخر میں دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے بڑوں نے تجزیے کیے تو ظاہر ہے پھر بعد میں آنے والے لوگ بھی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ صوبائی حکومت، یہ امن و امان کے سبجیکٹ ان کی ہے، لیکن وہ امن و امان قائم کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ مرکزی ایجنسیاں ان کے تابع نہیں ہیں، لہذا مرکزی ایجنسیاں صوبائی حکومت کے تابع کیا جائے، تب صوبائی حکومت سے پوچھا جائے کہ آپ نے امن و امان قائم کیوں نہیں کیا۔ اور یہ بات مشکل ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ممکن بھی پاکستان میں نہیں ہے کہ مرکزی ایجنسیاں یہ صوبائی حکومت کے تابع جب تک نہ ہو جائے تو آپ صوبائی حکومت سے امن و امان کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو 3 مرتبہ حکومت یہاں ملے ہیں، انہوں نے مسلسل لڑائی میں رہنے کی وجہ سے یہاں تعمیر اور ترقی پر، تعلیم پر اور مختلف شعبوں پر کوئی توجہ نہیں دیا۔ لہذا میری گزارش ہے کہ جب تک مجلس تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ان ایشوز پر بھی مسلسل کام کرے، صرف لڑائی کے طور پر لڑائی کی طرف توجہ نہ دے۔ تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک مرکزی اور صوبائی حکومت کے آپس میں لڑائی شروع ہے تو ساری توانائیاں اس لڑائی پر جو ہے وہ مرکوز ہوں گے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک جرگہ میری تجویز ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کرے اور اس جھگڑے کو ہم ختم کریں۔ جب تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا ہم آگے قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔
تیسری بات یہ، چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی دہشت گردی جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. مثلا عمران خان کو آپ نے کس وجہ سے جیل میں رکھے؟ تو یہ سیاسی دہشت گردی ہے. تو اگر آپ بندوق کی دہشت گردی ختم کرتے اور سیاسی دہشت گردی ختم نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہم پھر لڑائی ہی میں رہیں گے. میری اس ایوان سے اور اس جرگے سے گزارش ہے کہ عمران خان کو بالکل رہا کیا جائے اور اس کو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے میدان میں چھوڑا جائے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے امن کہاں سے آئے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ اس وقت صدر سیاسی آدمی ہے، وزیر اعظم سیاسی آدمی ہے، لہٰذا جب یہ سیاسی لوگ ہیں تو اس سے جرگہ کرنے اس کو راہ راست پر لانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے تعاون کرے، ہمدردی کرے اپنے صوبے کے علاوہ حوالے سے. پانچویں بات یہ ہے کہ مرکز اور صوبے کے درمیان جو حالات اس حوالے سے ہے کہ وہ صوبے کے حق نہیں دیتے ہیں، مالیات کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہم صوبے کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں اور اس کو اپنا حق دینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب اسپیکر، صوبائی حکومت کو یہ داد دینی پڑے گی کہ اس وقت اس حال میں ہر مکتبہ فکر سے بہترین برینز کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اس صوبے کا نہیں پاکستان کا اہم ترین مسئلہ رکھ دیا گیا. میں بڑا مختصر رکھوں گا. میری صوبائی حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں اور انہوں نے جو عزت بخشی ہے ان کو جانے نہ دیں. مختلف مکتبہ فکر اور پولیٹیکل پارٹیز کی ایک مشاورتی کمیٹی بنائیں اور ان کے ساتھ یہ ایشو بار بار ڈسکس کریں اور انشاءاللہ جب آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس مشاورتی کمیٹی کو مذاکراتی کمیٹی میں کنورٹ کر دیں اور انہی لوگوں کو ساتھ رکھ کے مذاکرات کریں. اس لیے تبھی وہ قومی جرگہ ہوگا اور بات مانی جائے گی. میرے پاس جو سجیشن ہے جناب اسپیکر صاحب میں وہ ان رائٹنگ مشاورتی کمیٹی کو دے دوں گا. میں صرف یہ مختصر کہنا چاہتا ہوں 2 پوائنٹس. ایک یہ کہ 79-80 سے جو جنگ شروع ہوئی اس کے یہ جو محرکات ہیں اس ماحول کے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. کس طرح نبراسکا یونیورسٹی کے اندر ایک سلیبس تیار ہوا اور اس کی وجہ سے ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں وار سائیکالوجی کریٹ ہوئی. فار ایگزامپل ہم افغان کیمپوں میں سبق پڑھاتے ہیں بچوں کو. میتھمیٹکس کا سوال ہے کہ اگر ہم ایک گرنیڈ سے 10 سپاہیوں کو رشین سولجرز کو مار سکتے ہیں تو 50 گرنیڈ سے کتنے ماریں گے؟ یہ میتھس کا سوال ہے. اس کے انالیسس کرنے پڑیں گے. اس کے بعد 88 میں جنیوا ایکارڈ ہوتا ہے، 89 میں رشین ودرال ہے. افغانوں نے جنگ جیتی ہے اور اس کا بینیفیشری ایک ہے ویسٹ امریکہ، نیٹو. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اب افغانستان کی ریہیبلیٹیشن ہوگی. 90 سے 9/11 تک جو وار لارڈز آپس میں لڑے ہیں ان کے انالیسس کرنا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا ہے اور اس کی وجہ سے وار سائیکالوجی کہاں تک پہنچی. اس کے بعد ہمیں یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ اگر $1 ٹریلین افغانستان کے اوپر خرچ ہوتے تو افغانستان سنگاپور بن جاتا. $11 ٹریلین افغانوں کے مارنے پر خرچ ہو گئے لیکن جو بینیفیشری ہے افغان وار کی انہوں نے افغانوں کو کمپنسیٹ نہیں کیا. آخر میں ایک پوائنٹ، ہم نے بھی بڑا ظلم کیا. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیڈر آف دا اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں اور زید خان صاحب سے بھی کہتا ہوں
2013 سے 2018 جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ بل لے کے آئے فاٹا مرجر کے، ہم نے خوش اسلوبی سے قبول کیا اور ان کی مدد کی۔ لاسٹ سیکنڈ ڈے پر اس ہاؤس نے 3/4 میجارٹی سے اس کو اپروو کیا۔ تو اس حکومت نے ایک وعدہ کیا تھا کہ 3% ADP کے چاروں صوبوں بھی دیں گے اور مرکز بھی دے گا۔ اس وقت اس کی پرائس بن رہی تھی، وہ جو ٹوٹل تھا وہ 100 بلین۔ تو فاٹا کے ساتھ یہ وعدہ ہوا کہ 100 بلین پر ایئر آپ کو ایکسٹرا دیا جائے گا پاپولیشن کے علاوہ۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ صرف ان کے اوپر آپریشن کے لیے پیسے موجود ہیں؟ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا، اور میں موجودہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ بل بھی آپ کا تھا اور یہ وعدہ بھی آپ کا تھا، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا۔ پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، ان کی محرومیاں ختم کریں، پھر سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اور میرا آخری پوائنٹ ہے، علامہ صاحب نے بڑی بات کی ہے، پاکستان کی جغرافی، یہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا، سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے اور گوادر سے مڈل ایسٹ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ واحد مسلم نیوکلیر اسٹیٹ ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، انٹرنیشنلی ہمارے بڑے وسائل ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان لوگوں کے آنکھوں میں کٹکتا ہے۔ ہم نے جرگہ کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان کے دشمنوں کا کیا کردار ہے۔ جب ہم اپنے مسائل بھی ڈسکس کریں گے، گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیں گے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی جو محرکات ہے جو ہسٹوریکلی اس کو ڈسکس کریں گے مشاورتی جرگے کے اندر، اور جب فارن انٹرفیرنس بھی ہم چیک کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ یہ قومی جرگہ، یہ پشتونوں کا جرگہ، یہ روایتی جرگہ، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں آخر میں جو آنے والے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت بڑی عزت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی حکومت کو، اور اگر اس وقت ہم ان کا موجودگی کا اور ان کو ساتھ لے جانے کا فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ پھر تحریک انصاف کی ناکامی ہوگی، یہ ان کی نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔